ایک بار پھر آپ کو نیا دن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کس قدر ٹیلنٹ ہے۔ ہمارا را ٹیلنٹ جو ہے، چاہے وہ سپورٹس ہو یا پھر وہ سٹڈیز ہوں، ہمیں بار بار نظر آتا ہے کہ سہولیات کم ہوں، اس کے باوجود نکھر کے سامنے آتا ہے۔ ایسے ہی کچھ مثال ہے لاہور سے سامنے آئی ہے۔ عطیات پر چلنے والے اسکول نے تاریخ رقم کیا۔ میٹرک امتحانات میں 1 2 نہیں 8 پوزیشنز حاصل کی ہیں اور علاقہ مکینوں کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ تعلیمی میدان میں کامیابی کی خوبصورت کہانی دانیال عمر کی زبانی۔ لاہور کے گنجان آباد علاقے ہربنسپورہ میں یہ ہے سوسائٹی پبلک سکول۔ یہ سکول قائم کیا ہے علاقے نے اپنے مدد آپ کے تحت 1979 میں۔ صدر سوشل ویلفیئر سوسائٹی مغل پورہ میجر جنرل ریٹائرڈ سلیم خان کا کہنا ہے اہل علاقہ کی احتیاط سے سکول کا نظام چلتا ہے۔ تھوڑا مولڈ کریں گے، مورننگ کوئی ہمارے پاس بڑے سیٹ تو کوئی نہیں مدد کرنے والے، لیکن کچھ لوگ مخیر حضرات ہیں جو ہماری سرپرستی کرتے ہیں۔ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھیں جی، اب آپ اسکول سے چلے جائیں گے 10ویں جماعت کرنے کے بعد، میٹرک کرنے کے بعد، لیکن آپ کے حصے کی اینٹیں جو ہیں اس آرگنائزیشن میں لگی ہوئی ہیں، جس کا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ انٹرنیٹ کی مدد سے دور دراز علاقے میں بیٹھا ہوا طالب علم بھی اعلیٰ ماہر اساتذہ سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اسکول کے اساتذہ اور طالب علم بھی اپنی ذمہ داریوں سے ہیں بخوبی آگاہ۔ اس سال میٹرک کے امتحان میں 8 پوزیشنز حاصل کر لیں۔ باقی طلباء نے 90% سے زائد نمبر حاصل کیے۔ اہل علاقہ کا سر بھی فخر سے بلند۔ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ایمن انصر نے 1094 آؤٹ آف 1100 مارکس لے کے لاہور بورڈ میں 2nd پوزیشن حاصل کی۔ لاہور بورڈ میں 2ری اور 3ری پوزیشن حاصل کرنے والی طالبات کا کہنا ہے یہ اساتذہ کی محنت کا ثمر ہے۔ لاہور بورڈ میں میری 2nd پوزیشن آئی ہے 1094 مارکس کے ساتھ، اور ٹیچرز، پیرنٹس کے بعد ٹیچرز کا ہی سب سے امپورٹنٹ رول ہے۔ انہوں نے جب بھی ہم نے کائی کی پوزیشن کو مینٹین کرنا ہے نرسری سے لے کر ابھی تک۔ اسکول نے تو مجھے بچپن سے ہی ہر طرح موٹیویٹ کیا۔ ٹیچرز بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ تھے اور ہر چیز کے لیے وہ بہت زیادہ کوآپریٹ کرتے تھے۔ پوزیشن لینے والی طالبات کے والدین بھی خوشی سے نہال ہیں۔ میں ان کا پہلا اسٹوڈنٹ تھا جب انہوں نے سٹارٹ کیا تھا۔ اسی وقت سے میرا بھی یہ ایم تھا کہ میں اپنے بچوں کو سوسائٹی میں ہی داخل کرواؤں گا، کیونکہ یہاں کی پڑھائی بہت اچھی ہے۔ اس ایریے کا الحمدللہ نمبر 1 سکول ہے اور بچوں کو یہاں پہ ہر دفعہ ہی امتیازی نمبروں میں پوزیشن ملتی ہے بورڈ میں۔ پرنسپل سکول تحسین علی کہتی ہیں مفت تعلیم کے باوجود معیار بڑے سکولوں سے بھی بہتر ہے۔ یہ محنت اساتذہ کرام کی، والدین کا ہمارے ساتھ تعاون اور بچوں کی محنت جو شروع دن سے ان کے ساتھ ہم کرتے ہیں، اس نے ہمیں آج اس مقام تک پہنچایا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ پورے لاہور ڈویژن میں ہمارا کوئی ثانی نہیں۔ سوشل ویلفیئر سوسائٹی مغل پورہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے علاقے میں مزید سکول قائم کریں گے تاکہ مستحق طلباء کو سستی اور معیاری تعلیم فراہم کی جا سکے۔ سوسائٹی پبلک سکول نے ثابت کر دیا کہ قوم کے معمار صرف سکولوں کی بھاری فیسوں سے پیدا نہیں ہو سکتے۔ تعلیم سے محبت کرنے والوں کی خصوصی نیت شامل ہو جائے تو بھی ہیرے تراشے جا سکتے ہیں۔ کیمرہ مین اظہر اقبال اور محسن اقبال کے ساتھ دانیال عمر، سما، لاہور۔ تو جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں را ٹیلنٹ ماشاءاللہ اتنا ہے کہ سہولیات اگر کم بھی ہوں تو وہ نکھر کے سامنے آتا ہے۔ اب اس میں جہاں ماں باپ کا کردار ہے، وہیں پہ جو کرتا دھرتا ہیں اس تمام تر اسکول کے جو انتظامیہ ہیں وہ بھی لائق داد، لائق تحسین ہے۔ ہمارے ساتھ سمیع اللہ خان، جنرل سیکرٹری سوشل ویلفیئر سوسائٹی موجود ہیں۔ سمیع صاحب السلام علیکم۔ پہلے تو آپ کو مبارک ہو، کیونکہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ 8 پوزیشنز آئی ہیں، بلکہ جو اچھی بات یہ ہے کہ دیگر اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بھی 90+ مارکس لیے ہیں۔ تو کیا زبردست یہ اچیومنٹ رہی ہے آپ کی، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں سب سے پہلے سما چینل اور اس کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں موقع دیا کہ میں اپنی سوشل ویلفیئر سوسائٹی مغل پورہ اور سوسائٹی پبلک سکول کے حوالے سے عوام الناس کو آگاہ کرتا چلوں کہ یہ وہ سکول ہے جو سیلف ہیلپ بنیاد کی بیس پر قائم کیا گیا، اور الحمدللہ جب سے اس کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی ہے 1979 میں مغل پورہ کیمپس اسٹیبلش ہوا اور 2005 میں ہربنسپورہ کیمپس اسٹیبلش ہوا۔ تو 2005 سے لے کے آپ دیکھیں چند سالوں کے اندر اندر اس اسکول نے اتنی اچیومنٹ کر لی ہے کہ بورڈ کے اندر 2nd 3rd 4th آنورڈ پوزیشن جو ہیں وہ اس اسکول نے حاصل کی ہیں۔
ابھی آپ نے بتایا کہ باقی جو بچے ہیں انہوں نے بھی بہت اچھا پرفارم کیا. آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ 329 بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا میٹرک کے امتحان میں, جس پہ 95% اینڈ ابو 70 اسٹوڈنٹس نے 95% اینڈ ابو مارکس حاصل کیے, جبکہ 153 بچوں نے 90 اینڈ ابو% مارکس حاصل کیے, جبکہ 253 بچوں نے A+ گریڈ حاصل کیا. تو یوں 329 میں سے 253 بچوں نے A+ گریڈ حاصل کیا. تو اس سے آپ کوالٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں, ہمارے ٹیچرز کی کوالٹی کا اندازہ, ہماری ایڈمنسٹریشن کا اور بچوں کی محنت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. بالکل. اچھا, میں یہ آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ یہ چیز جو ہے وہ ویلفیئر پہ چلتی ہے اور یہ ساری چیزیں, لیکن ہمیں جو ہے یہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ جی ویلفیئر پہ, کیونکہ اس کا اسٹوڈنٹ پہ ایک امپیکٹ آتا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں, لوگوں کو یہ بتائیں کہ جتنے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے یہ اتنے اچھے مارکس ہیں, جنہوں نے پوزیشن لی ہے, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ کتنے ہمبل بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں. اس میں جو پیرنٹس ابھی آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ جن کے انٹرویوز آئے ہیں وہ بڑی ہمبل فیملی سے ہیں, کوئی بہت ویل ٹو ڈو فیملی سے نہیں ہے, ایوریج فیملی سے ہیں, اور ہم سب بھی ایوریج فیملی ہی سے بلانگ کرتے ہیں. ابھی آپ نے بات کی کہ اگر ہم بات کریں گے کہ سارا ہی ویلفیئر ہے تو اس سے بچے پہ بھی امپیکٹ آتا ہے. ایسا بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں ہیو اینڈ ہیو ناٹس کا کانسیپٹ ہے. جو پے کر سکتا ہے ہم اسے فیس وصول کرتے ہیں, اور جو نہیں پے کر سکتا اس کو ہم معاف کرتے ہیں. جیسے آرفن کیسز ہیں, ڈائیورس کیسز ہیں, اس میں لو انکم فیملیز کے کیسز ہیں. اب آپ دیکھیے کہ 700 سے زیادہ اسٹوڈنٹس کی فی یا فل معاف ہے, یا 75% معاف ہے, یا 50% معاف ہے. اس کے علاوہ 1 کروڑ تقریباً جو سال کا ہے وہ 1.5 کروڑ پہ ہم سبسڈی دیتے ہیں فی کی مد میں. تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ تمام کے تمام اسٹوڈنٹ فری پڑھ رہے ہیں. جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ فی ادا کرتے ہیں, اور ہماری جو فی ہے وہ الحمدللہ تمام باقی جتنے بھی اسکول ہیں جو اس معیار سے ایون کم بھی ہیں ان کی فی سے بہت کم ہے. ابھی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ نرسری اور پریپ کی اس سال فی ہم نے 3200 رکھی ہے, صرف ان کے لیے جو پے کر سکتے ہیں. جو پے نہیں کر سکتے ان سے بالکل وصول, جسٹ ٹوکن لیا جاتا ہے 300. آرفن کیسز میں 300 لیا جاتا ہے, اس لیے تاکہ ان کو بھی یہ احساس ہو کہ ہم کچھ نہ کچھ پے کر رہے ہیں. یہ تو مطلب نامنل بھی کیا کہوں میں, آج کل کے زمانے میں کچھ بھی نہیں ہے 3200, اور وہ بھی وہ جو پے کر سکتے ہیں, بیکاز ہمارے یہاں تو ایڈمیشن فیس ہی 50,000 سے شروع ہو رہی ہے. خیر, اچھا آپ نے اتنا یہ لمبی جرنی ہے, لیکن میں چاہوں گا, میں آپ کو پیچھے لے جانا چاہوں گا. جب یہ آغاز ہو رہا تھا اس کا, کیا سوچ تھی اس اسکول کے پیچھے, وہ سوچ آپ اچیو کر پائے؟ اصل میں ہمارے جو سوسائٹی ہے, سوشل ویلفیئر سوسائٹی مغل پورہ, اس کی اسٹیبلشمنٹ 1956 میں ہوئی تھی, پاکستان بننے کے فوراً بعد. اور اس وقت کے جو ہمارے بانی تھے جناب چودھری معراج الدین صاحب, جناب حاجی انور رشید صاحب, ایک محترمہ تھی جو حاجی انور رشید صاحب کی والدہ تھی, اس نے 10 مرلے کا ایک پلاٹ دیا, وہاں سے ایک چھوٹے سے ہاسپٹل کا آغاز کیا گیا. تو ابتدا میں ہم نے شعبہ صحت کو فوکس کیا, لیکن اس کے بعد چونکہ چودھری معراج الدین صاحب وہ وکالت کرتے تھے, تو ان کی ایک سوچ تھی کہ ہم اس وقت آپ یہ سوچیں کہ 1956 اور بعد کے ادوار میں مغل پورہ کوئی بہت زیادہ ڈیولپڈ نہیں تھا, اب الحمدللہ ڈیولپڈ ہے. تو یہ سوچ ڈیولپ کی گئی کہ اس علاقے کے لوگوں کو بھی تعلیم یافتہ کیا جائے. تو پھر 1979 میں اسکول کا آغاز کیا گیا. اس سے پہلے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کا آغاز آپ اندازہ کیجئے گا 60s کے اندر ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا آغاز کر دیا گیا تھا, لائبریری کا آغاز کر دیا گیا تھا. تو 79 میں پھر ہم فارملی اس اسکول کا ہم نے آغاز کیا, اور سوچ یہی تھی کہ اس علاقے کے جو بچے ہیں جو کہ پسماندہ اس وقت وہ ذرا پسماندہ فیملی سے تعلق رکھتے تھے, تو ان کو بھی کوالٹی ایجوکیشن دی جائے. اور الحمدللہ اساتذہ کی محنت سے, جو ہمارے ڈونرز ہیں, جو ہماری ایگزیکٹو کاؤنسل ہے, جو ہماری ٹیم لیڈر ہے, میں یہاں ان کا ذکر کرنا جو ہے انتہائی مناسب سمجھتا ہوں کہ مسز تحسین علی جو کہ پرنسپل ہیں ہمارے تمام کیمپسز کی, وہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتوں کی مالک ہے. چودھری معراج الدین صاحب اور ان کی ایک ٹیم تھی جنہوں نے اتنا یہ جرنی جو ہے اس کو انہوں نے جو ہے وہ کور کیا. 39 اسٹوڈنٹ سے آغاز کیا گیا تھا, اور آج الحمدللہ 4700 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ استفادہ کر رہے ہیں. سر یہی میرے خیال سے ہائی لائٹ ہے, یہی تھی کہ یہی ہائی لائٹ ہے سر اس کی, کہ 39 اسٹوڈنٹ سے آغاز کیا, 47,000 بچہ آج پڑھ رہا ہے, اور وہ ان باقی اسکولز میں سے جو بچے ہیں جو کہ زیادہ فیس والے ہیں, کسی طور پہ بھی کم نہیں بلکہ ان کو بیٹ کیا. بہت شکریہ ہمارے ساتھ